السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ حضرات گرامی قدر، آج کے اس مختصر لیکچر میں مقام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور فتنہ قادیانیت کے عنوان پر چند گزارشات، چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی کفالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی تھے۔ صحیح بخاری باب مناقب علی میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرج الی تبوک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو واستخلف علی فقال اتخلفنی فی الصبیان والنساء، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو، اس پر راضی نہیں ہو کہ میرے لیے تم آپ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ الا انہ لیس نبی بعدی، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے چھوڑے جا رہے ہیں مدینہ میں۔ جب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ اے علی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ الا انہ لیس نبی بعدی، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مجوسی عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا، اور شہداء کے بارے میں رب ذوالجلال قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور تم کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو تم۔ جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، اللہ کے راستے میں قتل ہوئے۔ اب اگر انہیں کوئی مردہ کہے تو وہ قرآن کریم کی اس آیت کی صریحاً مخالفت کرے گا، اور یہ مخالفت مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے۔ آئیے، یہ اس کی کتاب ملفوظات ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 400 ہے، یہ آپ کے سامنے صفحہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، پیج کھلا ہوا ہے، جس کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی یعنی مرزا قادیانی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔
یعنی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، شہید ہوئے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو زندہ علی قرار دے رہا ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ علی کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو، ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قرآن کریم کی سری نافرمانی۔ حضرات گرامی قدر، اسی نافرمانی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ملفوظات آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 430 ہے، جلد 4 ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے، آپ جو اسے کہتا ہے نا جس قسم کی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے، تو اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی نبوت یہ ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی وجہ سے انعام میں ملی ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، اس لیے نبوت مستقلہ کا دروازہ بند ہو گیا اور کوئی ایسا نبی جو بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ورزش شریعت اور فنا فی الرسول ہونے کے مستقل نبی صاحب شریعت نہیں ہو سکتا۔ ہاں، فنا فی الرسول ہوں اور آپ کے امتی اور کامل متبعین کے لیے یہ دروازہ بند نہیں کیا گیا۔ کامل متبعین کے لیے یہ نبوت کا دروازہ کہتا ہے بند نہیں کیا گیا۔ اور پھر آگے لکھتا ہے جا کر کے، یعنی یہ مخاطبات اور مکالمات کا شرف جو مجھے دیا گیا ہے، یہ محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تفعیل ہے۔ اس سے پہلے لکھتا ہے کہ کامل متابعین، کامل اتباع کرنے والے، پوری اطاعت کرنے والوں کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر کہتا ہے یہ مجھے بھی اتباع کے تفعیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تفعیل ہے کہ یہ مجھے نبوت ملی ہے۔ یہ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 430 آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ پھر آگے چلیے، اسی طرح روحانی خزائن کی جلد 20 ہے، صفحہ نمبر 401 ہے، اس کے حاشیے میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، کتاب کا نام تجلیات الہیہ ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے 10 ہے، اور 10 کے حاشیے میں روحانی خزائن کی جلد 20 صفحہ نمبر 401 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف، مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے۔ ناظرین، یہ جو تحریر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے صفحہ کھلا ہوا ہے اور حاشیے میں ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر پڑھ رہا ہوں، آپ بھی غور سے دیکھتے جائیے۔ کہتا ہے نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ کہ براہ راست۔ یعنی ہر انعام، یعنی نبوت کا انعام جو کہتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا گیا ہے۔ اور اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 503 آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس میں واضح طور پہ لکھتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی صفحہ نمبر 503 پر، روحانی خزائن کی جلد 22 ہے، اس میں لکھتا ہے کہ میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں، صرف مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ سو مکالمہ و مخاطبہ کے آپ لوگ بھی قائل ہیں، پس یہ صرف لفظی نزاع ہوئی، یعنی آپ لوگ جس امر کا نام مکالمہ مخاطبہ رکھتے ہیں، میں اس کی کثرت کا نام بموجب حکم الہی نبوت رکھتا ہوں۔ یعنی کہتا ہے یہ اتباع سے حاصل ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
इत्तबा से जो कसरत मकालमत मुखातबात इलाहिया जिसका नाम उसने नबूवत रखा है, कहता है सिर्फ मुराद मेरी नबूवत से कसरत मकालमत व मुखातबत इलाहिया है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से हासिल है। ये रूहानी खज़ैन की जिल्द 22 सफ़ा नंबर 503 आपके सामने खुला हुआ है। इसी तरह रूहानी खज़ैन की जिल्द 22 है और उसका हाशिया है सफ़ा नंबर 154 का। उसमें ये लिखता है, ये तहरीर हाईलाइट की हुई आपके सामने है, लिखता है कि याद रहे कि बहुत से लोग मेरे दावे में नबी का नाम सुनकर धोखा खाते हैं और ख्याल करते हैं कि गोया मैंने उस नबूवत का दावा किया है जो पहले ज़मानों में बराह रास्त नबियों को मिली है, लेकिन वो इस ख्याल में गलती पर हैं। मेरा ऐसा दावा नहीं बल्कि खुदा ताला की मसलहत और हिकमत ने हज़रत सल्लल्लाहु के अफ़ाज़ा रूहानिया का कमाल साबित करने के लिए ये मर्तबा बख्शा है कि आपके फैज़ की बरकत से मुझे नबूवत के मकाम तक पहुँचाया है। इसलिए मैं सिर्फ नबी नहीं कहला सकता बल्कि एक पहलू से नबी और एक पहलू से उम्मती, और मेरी नबूवत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िल है ना कि असली नबूवत। इसी वजह से हदीस और मेरे इल्हाम में जैसा कि मेरा नाम नबी रखा गया ऐसा ही मेरा नाम उम्मती भी रखा है, ता मालूम हो कि हर एक कमाल मुझको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और आपके ज़रिए से मिला है। कहता है हर एक कमाल मुझको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और आपके ज़रिए से मिला है। नाज़रीन, मैंने आपके सामने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की तहरीरों के 4-5 हवाले रखे हैं जिसमें उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि उसको ये जो नबूवत मिली है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामल नबूवत और अतात, कामल अतात और इत्तबा की वजह से ये नबूवत मिली है। ये मलफूज़ात जिल्द 4 सफ़ा 430 की तहरीर दोबारा से पढ़ लीजिए। लिखता है इसलिए नबूवत मुस्तक़ला का दरवाज़ा बंद हो गया और कोई ऐसा नबी जो बजुज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और वर्ज़िश शरीयत और फ़ना फिर रसूल होने के मुस्तक़ल नबी साहिब शरीयत नहीं हो सकता। हाँ, फ़ना फिर रसूल और आपके उम्मती और कामल मुत्तबईन के लिए ये दरवाज़ा बंद नहीं किया गया। अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामल मुत्तबे, कामल इताअत करने वाला करार देता है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। लेकिन कादियानी हज़रात सोचिए ज़रा, ये तहरीरें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, फिर अभी ये एक तहरीर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की भी मैंने आपके सामने रखी जिसके अंदर मलफूज़ात जिल्द अव्वल सफ़ा 400 ये सामने देख रहे हैं आप, जिसमें उसने लिखा है कि पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ो, अब नई खिलाफत लो। एक ज़िंदा अली मिर्ज़ा कादियानी तुम में मौजूद है, उसको छोड़ते हो और मुर्दा अली को तलाश करते हो। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। क्या ये तहरीर जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मुर्दा अली को, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुर्दा कहा है, क्या ये तहरीर कुरान करीम के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं कि वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, और जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं और तुम नहीं समझते। कादियानी हज़रात सोचिए ज़रा, समझिए, अल्लाह ताला ने आपको समझ अक़ल दी है, गौर कीजिए ये कैसी कामल इताअत और इत्तबा है कि सरीहन कुरान करीम की नाफरमानी की जा रही है, सरीहन कुरान करीम की मुखालफत की जा रही है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने सैयदना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, जिन्हें ईसाई हज़रात यीशु मसीह के नाम से पुकारते हैं और अपना खुदा कहते हैं, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को क्या क्या गालियाँ नहीं दी, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। शराबी कहा, उनके 3 नानियों और दादी को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह जो ज़नाकार और कस्बी औरतें कहा। और ये सारी बातें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहीं। जब आप लोगों से सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कि जनाब वो तो ईसाइयों का जो खुदा है, जो फ़र्ज़ी यसू है, उसे कहा गया है। तो हज़रात गिरामी कदर कादियानी हज़रात सोचिए, अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में वाज़ेह तौर पे जब हमारा कोई मुसलमान दोस्त मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को मलऊन, कज़्ज़ाब, दज्जाल या किसी ऐसे लफ्ज़ से पुकारता है तो तुम फ़ौरन कहते हो कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में झूठे खुदाओं को भी बुरा कहने से मना किया है। तो नाज़रीन, पूछता हूँ कादियानी हज़रात आपसे, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ईसाइयों के खुदा को या हिंदुओं के खुदा को, जिसके बारे में लिखा कि वो परमेश्वर जो है हिंदुओं का खुदा वो नाफ से 10 उंगली नीचे है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं,
کیا یہ قرآن کریم کی نافرمانی نہیں ہے؟ یہ کیسی اطاعت اور اتباع کا دعویٰ ہے کہ جس کی وجہ سے اسے نبوت مل گئی ہے؟ صریحاً قرآن کریم کی نافرمانی کی ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے۔ حضرات گرامی قدر، یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں، پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم نہیں سمجھتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس آیت کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو، اب نئی خلافت لو۔ ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے اور مردہ علی کو تلاش کرتے ہو۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ الفاظ قرآن کریم کی نافرمانی ہیں۔ یا پھر قادیانی حضرات کھل کے بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں قتل نہیں ہوئے تھے یا وہ شہید نہیں تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور یقیناً وہ شہید ہیں، اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے صریح قرآن کریم کی نافرمانی کی ہے۔ اب فیصلہ آپ پر ہے کہ یا تو آپ اس بات کا اعلان کریں قادیانی حضرات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہوئے نہیں سمجھتے، یا پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی اس نافرمانی کو کیا کہیں گے؟ یعنی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تو مرزا غلام احمد قادیانی کی اس نافرمانی پر، قرآن کریم کی نافرمانی پر کیا مرزا غلام احمد قادیانی پر لعنت بھیج کر کے صحیح اور حقیقی دین اسلام جو ہے اس میں داخل ہو گئے؟ یا پھر ایسا نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بچانے کے لیے تم یہ سمجھتے ہو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ استغفر اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوئے؟ اب یہ آپ پر فیصلہ ہے، سوچئے سمجھیے، یہ غور کیجئے کہ یہ آپ کے پر دونوں راستے موجود ہیں آپ کے پاس کہ آپ کس راستے کو اختیار کرتے ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جن کی کفالت کی، ان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کہ الا ترضان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، کہ اے علی کیا تو اس پر خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی نہیں ہے بلکہ کذاب و دجال ہے، جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی قرآن کریم کی صریح نافرمانی کرتے ہوئے مردہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق بات سمجھنے، سوچنے اور پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔